الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی چند آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آگے پھر اللہ نے اپنی اور نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر کے کانپے نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں لنگر ڈالے۔ زمین کے لنگر کیا ہیں؟ پہاڑ۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیں تاکہ زمین جو ہے وہ ایک جگہ قائم رہے اور انسانوں کا زمین کے اوپر رہنا دشوار نہ ہو، آسانی کے ساتھ میں لوگ زمین کے اوپر رہ سکیں۔ تو اللہ نے اس نعمت کا بھی یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ زمین پر جو پہاڑ بنائے گئے ہیں وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر نہ جماتا تو پھر زمین پر تمہارا رہنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ہم پہاڑوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ ایک ضروری مسئلہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے زمین کی تھر تھراہٹ اور اس کی کپن کو روکنے کے لیے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے، وہ نہ تو گھومتی ہے اور نہ چلتی ہے۔ یہ جو آج کل کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے کہ زمین گھومتی ہے، یہ بالکل سراسر اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلامی عقیدہ، اسلامی نظریہ یہ ہے زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے اور یہ گھومتی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ علماء اہل سنت بارہا اس بات کی تنبیہ کرتے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہے ڈاکٹری لائن میں جائے یا دنیا کی کسی بھی لائن کے اندر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، تو اس کو چاہیے کہ دنیاوی تعلیم سے پہلے اپنی بنیادی دینی تعلیم ضرور مضبوط کر لے، اور ہو سکے تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دین کی ضروری معلومات ہے اس کو حاصل کرتا رہے، کیونکہ دنیا کے سلیبس کے اندر پڑھائے جانے والا یہ سارا سلیبس، اس کے اندر کئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں۔ اگر ہمارا اسٹوڈنٹ اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوگا تو ان غلط نظریات اور غلط فکر کے اوپر پروان چڑھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کر بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا کہ زمین پہ لنگر ڈال دیے، یعنی پہاڑوں کی میخیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھوک دی تاکہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی رہے، لہذا زمین گھومتی نہیں ہے، وہ ایک جگہ رکی ہوئی ہے۔ زمین اگر گھومنے لگ جائے تو پھر یہاں پہ کون ٹک پائے گا؟ اگر ایک زلزلہ آتا ہے، زمین ایک ہلکا سا جھٹکا لیتی ہے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور کتنا جو ہے وہ ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگوں کی اموات تک ہو جاتی ہیں، کتنے اموال کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اگر زمین برابر گھومتی رہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ زمین پر انسان جو ہے وہ کیسے رہ پائے گا۔ لہذا اسلامی عقیدہ، اسلامی فکر، اسلامی نظریہ، قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ زمین گھومتی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی وہ اس لیے تاکہ ہم اس کے اوپر رہ سکیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ زمین پر ہم رہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن زمین پہ ہمارا چلنا یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ ہم ہوا میں تو نہیں چل سکتے، پانی کے اوپر ہم نہیں چل سکتے، زمین پہ ہم چل لیتے ہیں۔ تو زمین پہ جو ہم چل لیتے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے چلنے کے لائق اس کو بنا دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نہ کرتا تو پھر جیسے ہوا میں ہم نہیں
चल सकते, पानी पे नहीं रुक सकते, ऐसे ही ज़मीन के ऊपर चलना भी हमारे बस की बात नहीं होती। ये उस करीम का करम है कि अल्लाह ने हमको ज़मीन पे चलने के लायक बनाया और ज़मीन को एक जगह जो है वो ठहरा दिया। और उसके बाद में फिर एक और नेमत का तज़किरा फरमाया, व अनहारा, अल्लाह ने नदियाँ पैदा की, नदियाँ बनाई। ये नहरें भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। एक तो इन नहरों के ज़रिए बंदों का रिज़्क़ जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है, और फिर इसका जो पानी है वो तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ही, और फिर इनके ज़रिए इंसान जो है वो अपनी खेतियों को सैराब करता है। यहाँ का एक बंदा उसी नहर के ज़रिए अपने रिज़्क़ का इंतज़ाम कर रहा है, और यही नहर बह करके सैकड़ों किलोमीटर दूर जा रही है, और सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाला बंदा भी इससे अपनी खेती को सैराब करके अपने रिज़्क़ का इंतज़ाम कर रहा है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र फरमाया। फिर इन नहरों के अंदर देखो कि कैसा मीठा पानी और कैसी कैसी नेमत है। समंदर हमारे बस का नहीं है, समंदर का खारा पानी उसको हम काम में नहीं ला सकते, तो अल्लाह ने नहरों के ज़रिए जो है वो हमारे ऊपर बड़ा इनाम व इकराम फरमाया। वह सुबुला, एक और नेमत का तज़किरा, और अल्लाह ने रास्ते बनाए, लअल्लकुम तहतदून, के कहीं तुम राह पाओ। यानी ये जो रास्ते बने हुए ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर रास्ते ना हो तो इंसान कहाँ जाए और कहाँ ना जाए इंसान को समझ में भी नहीं आएगा। इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन है, सैकड़ों जो है वो इसके अंदर शहर आबाद हैं, हज़ारों गांव हैं, लाखों महल्ले बने हुए हैं, और करोड़ों की तादाद के अंदर इसके अंदर जो है वो न जाने कैसे कैसे रास्ते बने हुए हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये रास्ते हमारे लिए नहीं बनाता तब फिर हम न तो सफ़र कर पाते और न अपनी मंजिल मकसूद तक हम लोग पहुँच पाते। तो ये रास्ते भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इन सब नेमतों पर तो अभी हम कभी गौर करते ही नहीं है, बस हम तो सोचते हैं कि खा लिया ये अल्लाह की नेमत है, पी लिया ये अल्लाह की नेमत है, पहन लिया ये अल्लाह की नेमत है, और मकान में रह रहे हैं ये सिर्फ अल्लाह के। ये रास्ते जो चल रहे हैं, चलते हुए रास्ते भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ पर बाद हजरात ने लिखा है कि समंदर की लहरों में और मुख्तलिफ रंग के पानियों की शक्ल के अंदर समंदर में भी रास्ते होते हैं। जो समंदर में हमेशा सफ़र करते हैं वो लहरों और पानी की रंगत से रास्ता पहचान करके वो समंदर के अंदर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह ने जो है वो रास्ते बना करके हमारे ऊपर बड़ा इनाम व इकराम फरमाया। अगर रुए ज़मीन पर ये रास्ते ना होते, मान लो जैसे पहाड़ कहाँ से कटे हुए हैं, अगर वो कटे हुए ना होते तो फिर हम पहाड़ों को फलांग करके कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह ने पहाड़ों को काट कर भी रास्ते बनाए। इसी तरीके से अगर सिर्फ पानी ही पानी होता तो फिर हमारा अपनी मंजिल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता। अल्लाह ने पानी का भी एक रास्ता बनाया और फिर उससे गुजरगाहों के ज़रिए हमारे लिए भी अल्लाह ने राहों को बनाया। ये भी अल्लाह का बड़ा जो है वो करम है। तो रास्तों को अल्लाह ने पैदा करके हमारे ऊपर इनाम व इकराम किया। अब रास्तों के ज़रिए भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते थे। अल्लाह ने और क्या किया, व अलामातिन, और अल्लाह ने अलामतें बनाई, निशानियाँ। यानी रास्ते तो बहुत सारे हैं और हर रास्ता बहुत सारे रास्ते आपस में मिलते जुलते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों के ज़रिए, घाटियों के ज़रिए, जंगलात और दरख्तों के ज़रिए ऐसी ऐसी निशानियाँ बना दी कि बंदा पहचान जाता है कि मेरा रास्ता ये है और ये मेरा रास्ता नहीं है। तो बेशुमार निशानियाँ हैं, बंदा जो है उन निशानियों को देख करके अपनी मंजिल तक पहुँचने का सामान करता है। और अल्लाह ने क्या किया, वबिन्नज्मि हुम यहतदून, और सितारों से वो राह पाते हैं। जंगल में सफ़र करने वाला और समंदर में सफ़र करने वाला बंदा कैसे पता लगाएगा कि मेरी मंजिल कौन सी है। दरिया के अंदर और जंगल के अंदर तो कोई किलोमीटर का पत्थर लगा हुआ नहीं रहता है, और वहाँ पर तो कोई गली और कोई सड़क बनी हुई नहीं है। वहाँ पे बंदे को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। अल्लाह ने आसमान में सितारे पैदा किए ताकि दरिया में सफ़र करने वाले और जंगलों में चलने वाले रात के अंदर सितारों को देख कर पहचानते। अब मैं और आप क्या समझे सितारों के ज़रिए रास्ता, हम लोग जो है वो सैटेलाइट की दुनिया के अंदर आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मोबाइल नेटवर्किंग के ज़रिए और जो है वो मैप के ज़रिए हम लोग आजकल जो है वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं। वरना उन लोगों से पूछो जो दरियाई सफ़र और जंगलों के सफ़र के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, उनका एक ही सहारा था आसमान की सितारे। वो सितारों को देख के पता लगाते थे फलां सितारा इस तरफ है, फलां सितारा इस तरफ है, और वैसे वो अपने मकान तक पहुंच जाया करते थे। तो अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा करम है। तो सितारों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और उनके ज़रिए बंदों को अपनी खुश्की और दरियाई सफ़र के अंदर मंजिलों तक अल्लाह ने पहुँचाने का इंतज़ाम फरमाया।
اور یہ ایسا راستہ کلومیٹر کا ایسا پتھر ہے ستارے جو چمک کر کے اندھیرے کے اندر بھی راستہ بتاتے ہیں. دن کے اندر تو بندہ سورج کی روشنی میں دیکھ لیتا ہے, رات کے اندر ستاروں کی چمک بھی جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہوا کرتی ہے. تو اتنی کثیر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اب اس کے بعد میں بڑی پیاری بات ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ دریا کی نعمتوں تم نے دیکھا, انسانوں کی ذات میں اللہ نے کتنی نعمتیں پیدا کی وہ کو تم نے سنا, جانوروں کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں پیدا کی ان کو بھی تم نے پڑھا, اور پھر ستاروں میں, جنگلوں میں, دریاؤں میں اللہ کی نعمتوں کو پڑھا. اب اے کفار تم سوچو, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون, تم غور کرو اور سوچو کہ جو اتنی نعمتیں پیدا کر رہا ہے, کیا تمہارے یہ بت جو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں کیا اس خدا کے مقابلے میں رکھنے کے لائق ہیں؟ تو فرمایا کہ کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا, جو نہ بنائے تو کیا تم نصیحت مانتے ہو؟ یعنی جو پروردگار عالم پیدا کرتا ہے کیا اس کی طرح وہ بت ہو جائیں گے جو پیدا نہیں کرتے ہیں؟ تو پیدا کرنے والے پروردگار عالم کی طرح یہ بے جان بت جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ایسی دلیل ہے, قیامت تک اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے, کسی کافر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ہمیں ہزار دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اگر کوئی ہم سے بات کرے تو اتنا اس سے کہہ دو اللہ نے ستارے بنائے, آسمان بنائے, دریا بنائے, جنگل بنائے, زمین بنائی, آسمان بنائے, یہ بنایا, وہ بنایا. اگر تمہارے یہ بت اگر سچے خدا ہیں تو اپنے ان بتوں سے کہو کہ تم ایک ستارہ بنا کے دکھا دو, ایک چاند بنا کے دکھا دو, ایک سورج بنا کے دکھا دو, دریا کی ایک نہر بنا کے دکھا دو, زیادہ نہیں ایک مکھی بنا کے دکھا دو, ایک مچھر ہی بنا کے دکھا دو. قیامت تک وہ نہیں بنا پائیں گے. تو پھر پتہ چل گیا کہ خالق تو ایک ہی ہے, پروردگار عالم تو وہی ہے. اور اچھا یہاں پر یہ بات بھی دیکھیں, اللہ نے اتنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں یہ جو بت بناتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ جھوٹے معبود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سن کر کے اب ہمارے دلوں کے اندر بھی تو وہ ایک محبت کا سمندر پیدا ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ایمان کی یہ کمزوری ہے, بار بار اللہ کا نام آتا ہے لیکن ہمارے دلوں میں وہ چاشنی پیدا نہیں ہو پاتی. دل ہمارے جو ہیں وہ اتنے پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ لذت نہیں مل پاتی. ایک بزرگ جو ہیں وہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, گلی میں ایک پیالی بیچنے والا آواز لگا رہا تھا, پیالی بیچ رہا تھا, پیالی سب بک گئی, ایک پیالی بچ گئی. وہ آواز لگانے لگا لوگوں پیالی لے لو, سب ختم ہو گئی, پیالی ایک باقی رہ گئی ہے. تو بزرگ نے نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. جب ان کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے ایک پیالی والے کی آواز سن کے اپنے ہوش ہی ختم کر دی ہے؟ فرمایا نہیں, اس نے جب یہ کہا سب ختم ہو گئے, ایک بچ گئی ہے, تو پھر مجھے فوراً یاد آیا کہ سب فنا ہو جائیں گے, ایک اللہ ہی باقی رہنے والا ہے. تو بس مجھ کو جب وہ یاد آیا تو میں اپنے ہوش گم کر بیٹھا. تو وہ اللہ کے ساتھ میں ان کی محبت تھی کہ اللہ کا نام آتا تھا تو ان کا رواں رواں جھوم اٹھتا تھا. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں, بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, جن کا واسطہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, ان کے سامنے اگر کوئی کہتا تھا اللہ تو اس کا منہ میٹھا کرتے تھے. بچے مٹھائی کھانا ہوتا تھا تو حضرت شبلی کے پاس میں آتے تھے کہ اللہ, بس آپ نام سنتے تھے اور مٹھائی لا کر کے اس کو کھلا دے کہ تم نے اپنی زبان سے اللہ کا نام لیا, اللہ میں تمہارا منہ میٹھا کراتا ہوں. تو یہ محبتیں جو ہیں وہ اللہ نے ہمارے بزرگوں کو دی تھی, تو وہ ایمان کی چاشنی اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے, لیکن ہمیں وہ ایمان کی چاشنی جو ہے وہ میسر ہے ہی نہیں. کتنے ایسے اللہ کے بندے صرف اللہ سن کر کے انہوں نے جان دے دی بس. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ہمارے دلوں میں وہ اتنا اثر اس لیے نہیں کرتا کہ ہم نے اپنے دلوں کو بڑے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے. دنیا کی محبت کے پردے, خواہشات نفس کے پردے, اور پھر جو ہے وہ مادیت کے پردے, ایسے پردوں میں ہمارا جو ہے وہ دل چھپا ہوا ہے کہ چاشنی اور اس کی لذت جو ہے وہ نام الہی کی وہ ہمارے دلوں تک جو ہے وہ سرایت کرنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک جو ہے وہ شخص نے اللہ کا نام لیا تو آپ نے بکریوں کا پورا ریوڑ ہی اس کو دے دیا تھا کہ تم نے اللہ کا نام میرے سامنے لیا, تم پوری بکریاں لے کر کے چلے جاؤ. تو یہ شان تھی ان اللہ والوں کی. اب اللہ نے ساری نعمتوں کا تذکرہ فرما کے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں گن نہ سکو گے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. فرمایا اللہ نے جو نعمتیں گنائی ہیں, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف گننے بیٹھ جاؤ تو گن بھی نہیں سکو گے, اور جب گن نہیں سکو گے تو شکر کہاں سے ادا کر پاؤ گے تم لوگ. اور آپ خود بھی دیکھ لیں, آپ اپنے گھر کے اندر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور پھر غور کریں کہ اللہ نے میرے اوپر کیا کیا انعام کیا.
آپ آج بیٹھ جائیں اور جب تک آپ کی روح نہ نکل جائے آپ بس گنتے رہیں, آپ کی روح نکل جائے گی, زندگی پوری ہو جائے گی اور اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہو پائیں گی. وہ تو رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکو گے. اور بالکل بلا شبہ یہ حق ہے, میرے پروردگار عالم نے بالکل سچ فرمایا, اللہ کی نعمتوں کو گننا بندے کے بس کی بات ہے ہی نہیں. اور نعمتیں صرف ایک طرح کی نعمتوں کو بھی بندہ نہیں گن پائے گا. آسمان میں اللہ کی نعمتیں ان کو ہی نہیں گن پائے گا تو زمین والوں کی کیا گن پائے گا. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دریا میں ان کو شمار کرنا چاہے وہی نہیں کر پائے گا تو پھر جو خشکی میں ہے ان کو کہاں سے گن پائے گا. اللہ کی جو نعمتیں خود انسان کی ذات کے اندر ہیں, انسان کی ذات میں اللہ کی اتنی نعمتیں, وہ جو کہا گیا نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا تو سراغ زندگی, یعنی جو انسان ساری دنیا فتح کرنے نکلتا ہے اس کو چاہیے کہ ساری دنیا فتح نہ کرے, اپنے من میں ڈوب کر کے اپنا ہی پتہ لگا لے کہ میں کیا ہوں. اگر اپنا ہی انسان پتہ لگا لے تو پھر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اس کا رواں رواں جو ہے وہ جھوم اٹھے گا. اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے جسم کے اندر ہیں. وہ ایک بار جب دانت کا جو ہے وہ دانت کے ڈاکٹر کے پاس میں جب میں گیا اور ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ جو ہے وہ تمہیں دانت پہ ایک کور لگانا پڑے گا. میں نے کہا کتنے کا آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ وہ کم سے کم 3,000 کا آتا ہے, زیادہ سے زیادہ 12,000 کا آتا ہے. تو میں نے کہا ہوگا تو نقلی نہ. کہا بولے ہوگا تو نقلی. تو نقلی جو ہے وہ ایک دانت کا جو دانت کا جو کور ہے وہ 12,000 کا آتا ہے, اور وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں, اس کے اندر بڑی پابندی ہے. اللہ نے 32 دانت دیے ہیں, اگر آپ لوگ ابھی کیلکولیٹ کرو تو 4-5 لاکھ کے جو ہے وہ نقلی دانت کا جو ہے وہ ایک بل اب بن جائے گا. اور اللہ نے جو یہ نعمت ہمارے منہ میں رکھی ہے اس کا بھی حساب کرو تو پھر وہ لاکھوں سے کہیں اوپر چلا جائے گا. تو انسان اپنی ذات کے اندر اگر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں جو ہے وہ اس کی ذات کے اندر رکھی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے. ہمارا کام کیا ہے؟ بس ہم نے تو بیج زمین میں ڈال دیا اور ہم تو اپنے گھر آ گئے. سب زمین نے جو کچھ کیا اور جو سب بن کے تیار ہوا سب کس نے کیا؟ یہ تو اللہ ہی نے سب تیار کیا نا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو جو ہے وہ اپنا حق زوجیت ادا کیا. اس کے بعد میں پانی کا ایک قطرہ کیا سے کیا بن کر کے پھر ہمارے سامنے جو آیا, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک لقمہ بنایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا, اس کے بعد ہم کچھ نہیں کرتے ہیں. اندر جو کچھ ہوتا ہے سب رب کی مرضی سے ہوتا ہے. آنتیں کیا کرتی ہے, جگر اس میں کیا کام کرتا ہے, اور پھر اس میں لیور اس میں جو ہے وہ گردہ کیا کام کرتا ہے, دل اس میں کیا کام کرتا ہے, آنتیں کیا کام کرتی ہیں, اور پھر جو ہے وہ ہمارے بدن کا پورا سسٹم اس میں کیا, وہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں. اللہ کی یہ سب بہت بڑی نعمت ہے. بندہ اگر اس کے اندر اگر گم ہو جائے تو اس کا رواں رواں بولے گا اللہ تو بلا شبہ مالک حقیقی ہے, تیرے سوا کوئی خالق و مالک نہیں ہے. اچھا اب انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لغفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا ہے. تم نہیں گن سکتے, تمہارے بس کی بات نہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ تم کو معاف کرے گا. رحیم اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, تم جو ہے پھر بھی ناشکری کرتے رہتے ہو, اس کا شکر ادا کرنے کے لائق نہیں ہو. پھر اللہ جو ہے وہ بڑا رحیم ہے, اس کے باوجود بھی تمہارے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا. اللہ نے فرمایا نعمتیں گن نہیں سکتے تو سن لو, اللہ مہربان بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. تم اگر جو ہے وہ شکر بھی نہیں ادا کر سکتے اور نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے سے اس کا کوئی مواخذہ فرمائے گا اور نہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا. بس یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں دے کر بھی تمہارے اوپر کوئی عذاب کو نازل نہیں فرماتا. اس کے بعد میں یہاں پر شارحین نے کچھ کلام کیا ہے, وہ آتا ہے انشاءاللہ.